السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سامعین محترم، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے چنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن انسان تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام خدا کا رسول ہوا اور موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے کی چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری جادوگر نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ اور بچڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کا خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتے دیکھا تو اسے خدا مان لیا، اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کی اور کہنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آیت نمبر 150 میں ہے سورۃ الاعراف کی، کہ اے میری ماں، کہ اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو نہیں پوجا وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور نجات دے کر تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی ضد پر بالکل اڑ چکے تھے کہ ہم خدا کا دیدار کریں گے ورنہ ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔
تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کیا اور اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و دہشت سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے، اور یہ 70 آدمی بھی مر چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ سامعین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔